السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے خطرناک گناہ پر گفتگو کر رہے ہیں جو بظاہر بڑا معمولی لگتا ہے، بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے، اعمال کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور وہ ہے ریا و سمعہ۔ محترم بھائیوں، ریاکاری یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ بڑے سے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے نمازیوں کی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، دل کھول کر اللہ کے راستے میں اپنی مال و دولت کے لٹانے والوں کے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں، داعیوں، واعظوں اور خطیبوں کو اپنے دامے فریب میں لے لیتا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریا و سمعہ کیا ہے۔ ریا کا مطلب ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا نماز اس لیے پڑھی جائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، صدقہ و خیرات اس لیے کی جائے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، زوردار لمبی تقریریں اس لیے کی جائیں تاکہ لوگ کہیں بہت بڑے مقرر ہیں۔ میرے بھائیوں، اور سمعہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک عمل اس نیت سے کرے تاکہ لوگوں کی اس کی خبر پہنچے اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ یعنی عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے واہ واہی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے سمعہ۔ محترم بھائیوں، یہی وہ گناہ ہے، یہی وہ شرک ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا۔ اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے سلسلے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول پاک شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا وہ ریا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اسی درمیان اللہ کے رسول پاک ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جس کا مجھ کو تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول پاک کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے، اور وہ یہ کہ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے محسوس ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نمازوں کو لمبی کرنے لگے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کرنے لگے۔ یہ ریاکاری ہے میرے بھائیوں، ریا کے جذبے سے کی ہوئی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ساری محنتیں انسان کی خاک میں مل جاتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 64 میں؟ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو برباد مت کرو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے موقع پر کام آ گئے، آپ نے 2-4 ہزار اس کا ہیلپ کر دیا، مدد کر دیا، اب اس کے سے آپ کا کسی بات پر تو میں ہو گیا، اب اس کو آپ کہنے لگیں فلاں وقت میں تیرے کام آیا تھا، تیرا ہاتھ بٹایا تھا، تیری مدد کی تھی، بھول گیا تو اپنا وقت، تو یہ احسان جتلانا ہوا۔ اور دوسرا، تکلیف پہنچا کر کے آپ نے کسی کا ہیلپ کر دیا، مدد کر دیا، اب لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے چلیں کہ میں نے فلاں کی مدد کر دی،
بیچارہ مجبور تھا، ہم نے اتنا روپیہ اس کو دے دیا۔ تو یہ ہے احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی بھی عمل، نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، تو ایک تو اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، دوسرا یہ کہ وہی عمل اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ محترم بھائیوں، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو نیک عمل کر کے بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہی عمل اس کے لیے دخول جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیانتداری سے دیکھیں تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہے۔ ہر نیکی کو پوسٹ کرنا، ہر عبادت کو شیئر کرنا، ہر خدمت کو نمایاں کرنا، اور اس پر لوگوں سے واہ واہی حاصل کرنا اور تعریفی کلمات سن کر کے خوش ہونا، یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ دکھاوے کا زمانہ ہے، شہرت کا زمانہ ہے، تالیوں اور فالورز کا زمانہ ہے۔ حالانکہ سلف صالحین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سلف صالحین اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم گناہ کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو خالص اللہ کے لیے، ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے، ہم دعوت و تبلیغ کریں گے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیوں، عمل چھوٹا ہی صحیح اگر خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اتنا اجر و ثواب عطا کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر آپ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں، بڑے سے بڑے اعمال کر ڈالیں، اعمال کے پہاڑ کیوں نہ لگا لیں، اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر آمیزش ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو ایسے عمل کو اللہ رب العالمین کیا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کیا، اللہ کے پاس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ رب العالمین کے لیے، رضا کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔